السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج تیسری نشست ہے ایک ہی موضوع کے حوالے سے۔ گزشتہ جہاں تک بات پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کا، تزکیہ اور صحبت کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ صحابہ کا ایمان محفوظ ہو، اور دوسرا لازمی تقاضا جو اس صحابہ کے ایمان سے بھی پہلے ہے وہ ہے کہ جس بنیاد پر اللہ کے نبی نے تربیت فرمائی، وہ بنیاد، وہ سرچشمہ، وہ سوتا، وہ مصدر، وہ سورس محفوظ ہو، جس کا نام قرآن کریم۔ یہاں تک ہماری بات مکمل ہو چکی تھی۔ آج تیسری بات جس کے بارے میں گزشتہ جمعہ ہی اختصار کے ساتھ بتا چکا تھا کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کا، تزکیہ اور تطہیر کا، صحبت کا لازمی تقاضا یہ ہے، جس طرح صحابہ کا ایمان محفوظ، جس طرح قرآن کریم محفوظ، بالکل اسی طرح لازمی تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تمام تر تعلیم، تربیت، تزکیہ، تطہیر اور صحبت کا تعلق انسانی بنیادوں سے ہو، نسلی بنیادوں سے نہ ہو۔ آپ کی تعلیم و تربیت، تزکیہ و تطہیر کا مقصد محض اپنے خاندان کو نجات دلانا نہ ہو، بلکہ انسانیت کو بلا امتیاز نجات دلانا ہو، اور اس حوالے سے سید ہو کہ میراثی ہو، کوئی امتیازی سلوک نہ ہو۔ سمجھ آئی بات؟ کوئی امتیازی سلوک نا، سید نے لکھی ہیر، سکھ نے لکھی تفسیر، ہیر سید نے لکھی ہے، ٹھیک، باقی ہے کہ نہیں اللہ کو پتہ ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی سکھ سے مسلمان ہوئے تھے۔ ہدایت کسی کی میراث نہیں ہے، پوری انسانیت کو نجات دلانا مقصود تھا کہ جو کوئی بھی اپنی خوشی سے راہ نجات پہ چل کے نجات حاصل کرنا چاہے کر لے۔ اس میں ہاشمی، غیر ہاشمی، ارائیں، بٹ، جٹ، سید، میراثی کوئی تمیز اور کسی سے کوئی امتیازی سلوک۔ یہ تو میراثی کا لفظ میں نے کم بولا ہے، میراثی بھی ہو تو آزاد شہری تو ہے نا۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ ایک لونڈی، کنیز، نوکرانی، آج کل کی نوکرانی نہیں کہ بندہ شروع ہو جائے، کنیز، زر خرید، ملکیت، موویبل پراپرٹی، اللہ کہتے ہیں بشرطے کہ وہ ایمان والی ہو، وہ بہتر ہے، اس کا کوئی تقابل ہی نہیں، کوئی نسبت ہی نہیں اس مشرکہ عورت سے جو بڑی حسن و جمال والی ہو، بڑے حسب نسب والی ہو، مال و دولت والی ہو، وجاہت، سیادت اور قیادت والی ہو نا۔ کہ ایمان والی لونڈی اس آزاد صاحب وجاہت، مال و دولت، حسن و جمال والی عورت سے بہتر ہے جو مشرکہ ہو۔ کہ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، بھلے اس آزاد عورت کی وجاہت، اس کی طرحداری، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال، اس کا خاندان تمہیں اچھا بھلا لگے، چنگا لگے، تمہیں تعجب میں ڈال دے، تمہیں متاثر کر دے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کے ہاں تو اس لونڈی کنیز کی قیمت ہے جو تمہاری زر خرید لونڈی ہے لیکن ایمان والی ہے۔ ہائے کاش ہم قرآن سے اپنا تعلق بنا لیں، سارے رعب و دبدبے پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اور آگے بھی سنیے،
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ یہ جو دونوں آیات یہ نکاح کے ذیل میں آئی ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے مثال کے طور پر لڑکی لانی ہے، کوئی اور نہیں ملتی، لونڈی ملتی ہے، اور دوسری طرف مشرک ہے، مشرکہ ہے جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، یعنی وہ عیسائی ہے بالفرض، یہودی ہے، پھر بھی اس سے نہ کرو، اس لونڈی کو اپنی بہو بنا لو۔ آیات کا سیاق و سباق یہ ہے، آیات کی سنگت یہ ہے، الفاظ کا عموم ہر جگہ حاوی ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اسی طرح غلام، زر خرید غلام بدر جہاں بہتر ہے اس مرد سے، اس مشرک سے جو آزاد ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، بھلے اس آزاد مشرک کی دولت، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی سیاست، اس کی ریاست، اس کی قیادت، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی صحت تمہیں تعجب میں ڈال دے، تمہیں متاثر کر دے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ ہے اسلام۔ کتنا کامیابی کا گولڈن اصول ہے اللہ کے ہاں۔ جس نے نجات پانی ہی پالے، یہی وجہ ہے کہ ہاشمی خاندان کے ابو لہب، ابو طالب، دیگر خاندانوں کے ابو جہل وغیرہ پیچھے رہ گئے اور حبشی خاندان کا بلال آگے نکل گیا، اس قدر آگے نکل گیا، اس قدر آگے نکل گیا، حبشی غلام سیدنا بلال بن گیا۔ ٹھیک، اور یہ حبشی غلام اس قدر آگے نکل گیا کہ اللہ کے آخری نبی، آخری معصوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی غلام کے قدموں کی چاپ جنت میں سنی۔ یہ حبشی غلام اتنا آگے نکل گیا، بڑے بڑے خاندان والوں کو پیچھے چھوڑ گیا۔ صبح کی نماز کا وقت ہوتا اور یہ وہ وقت ہے، نبی علیہ السلام صحابہ سے پوچھا کرتے تھے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، خود خواب دیکھا ہوتا تو آپ وہ بھی بیان فرما دیتے۔ نبوت ختم ہو چکی، بشارت دینے والی چیزیں موجود ہیں، وہ اچھے خواب ہیں۔ جب آپ نے بلال کو دیکھا، کہا یا بلال حدثنی بأرجى عمل عملته فی الاسلام، مجھے تم اپنا وہ کام تو بتاؤ جو تم نے اللہ سے بہت بڑی امید رکھ کے کیا ہو، اور کیا بھی حالت اسلام میں کیا ہو، اسلام سے پہلی والی زندگی میں نہیں۔ کیوں؟ اسلام سے پہلی والی زندگی میں جتنا مرضی بندہ کوئی اچھا کام کر لے، اس کا اجر آخرت میں نہیں ملتا، اس کا اجر دنیا میں چکا دیا جاتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے الفاظ پہ غور فرمایا۔ جو بندہ جتنا ماہر ہوتا ہے نا، اس کے الفاظ میں اتنا چناؤ ہوتا ہے، وہ پھر اپنے الفاظ بدلتا نہیں، نہیں میری مراد یہ تھی، نہیں میری مراد یہ تھی، وہ ایڈیٹنگ کرتا چلا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے شعبے کو بھی بڑا بہتر سمجھتے ہیں۔ جو جتنا ماہر ہوتا ہے اس کے الفاظ میں اتنا چناؤ ہوتا ہے کہ وہ کہیں جا کے کسی اور آرٹیکل کو، کسی اور قانون کو، کسی اور دفعہ کو ہٹ نہ کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلال مجھے اپنا وہ کام بتاؤ جو تم نے اللہ سے بڑی امید رکھ کے کیا ہو، اور کیا بھی تم نے اسلام کی حالت میں کیا ہو، وہ عمل بتاؤ۔ کیوں؟ انی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، میں نے تیرے قدموں کی چاپ اپنے آگے جنت میں سنی ہے، تم مجھے اپنا وہ کام بتاؤ جس کی یہ برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ بلال کو آزاد کرنے والے ابو بکر نے جس غلام کو آزاد کیا اس کی یہ شان ہے، تو خود ابو بکر کی کیا شان ہوگی؟ سمجھ آئی؟ کہا بلال مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ۔ کہا یا رسول اللہ میرے نزدیک جو میں نے نفلی کاموں میں سے جو سب سے بڑا کام اللہ سے سب سے زیادہ امید رکھ کے کیا وہ یہ ہے، میں جب بھی دن یا رات میں کسی وقت بھی بے وضو ہوتا ہوں، وضو کر کے اس وضو سے
نفل نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں جتنی میری مقدر میں ہوتی ہے. تحیۃ الوضو کتنا بڑا عمل ہے. فرض تو فرض ہی ہے نا, یا نفل کی بات ہے. اور پھر ایک حدیث کے الفاظ اس سے بھی بڑے جاندار ہیں. ان عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع خشخشۃ امامہ. عبداللہ بن بریدہ اپنے والد بریسہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جنت میں یہ جو خواب, نبی علیہ السلام خواب دیکھا تھا نبی علیہ السلام نے. اور نبی کا خواب وحی کی نوعیت رکھتا ہے. میرا اور آپ کا خواب نہیں ہوتا, نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی کی نوعیت رکھتا ہے, وہ وحی کی ایک قسم ہوا کرتا. تو نبی علیہ السلام جنت پہ تشریف لے گئے خواب میں, اللہ تو سیر کروایا کرتے تھے نا. اپنے آگے آواز سنی خشخشۃ امامہ. تو نبی علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا من ھذا, یہ میرے آگے کون ہے؟ حضور سے آگے ہیں, یہ نہیں کہ وہ حضور سے بڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے بلال کے لیے بھی جنت میں وہی نقشہ, وہی منظر, وہی مقام رکھا جو دنیا میں تھا. دنیا میں بلال حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے آپ کا سامان آگے آگے لے جاتے تھے, آپ سے آگے ہو کے. اللہ نے جنت میں بھی وہی منظر رکھا, حضور پیچھے, بلال آگے آگے. کہ یہ کون ہے میرے آگے؟ کہ یا رسول اللہ یہ بلال ہے. نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز میں بلال کو بتا دیا, اور پھر بتا دی بما سبقتنی الی الجنہ, وہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے تو مجھ سے آگے جنت میں میرے آگے آگے چل رہا تھا. اب سنیے بلال کے جواب. یا رسول اللہ ما احدثت الا توضأت, میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں, دن ہو یا رات. اللہ مجھے اور آپ کو یہ پاکیزگی نصیب فرمائے. ما احدثت الا توضأت, یا رسول اللہ میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں. وما توضأت الا رأيت ان للہ علی رکعتین, اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں اپنی دانش میں سمجھ لیتا ہوں کہ میرے اوپر اللہ کے لیے اب 2 رکعت پڑھنا لازم ہے. اصلیہما, پھر میں وہ 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا بیہا, اسی صفت کی وجہ سے تیرے قدموں کی آہٹ چاپ میں نے جنت میں سنی اپنے آگے آگے. آج اسی لیے اسلام کو کوئی نسلی اسلام بنا دے تو بندہ تو مرے گا نا. حضرت ابو بکر فرمایا کرتے تھے حضرت بلال کے بارے میں, ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا بلال, ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کر دیا. حضرت عمر حضرت بلال کو سیدنا بلال کہتے تھے. یہ ہے اسلام کہ صلاحیت کے بلبوتے پر آپ جتنے آگے نکل سکتے ہو نکل جاؤ, کوئی روکنے والا نہیں ہے آپ کو. اللہ اکبر. ابو بکر کے غلام کی یہ شان کہ وہ السابقون الاولون میں شامل ہے, جس کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ ان کا ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے اور پھر وہ مہاجر ہیں. انصار بھی مہاجر کے بعد ہے. حضرت بلال کا شمار سابقون الاولون میں بھی مہاجرین میں سے ہے. ابو بکر کے غلام کی یہ شان ہے تو خود ابو بکر کی کیا شان ہوگی. حضور سے فرمایا نا آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ کہا عائشہ. آج اپنی بیوی کے بارے میں کہتے ہو لوگ شرمائیں گے, اور جو نہیں شرماتے ہیں وہ تو بالکل ننگے ہو جاتے ہیں, وہ تو ٹک ٹاک پہ کمائی کرتے ہیں. کم مردوں میں کہا اس کا ابا ابوہا. چونکہ آپ کی تعلیم و تربیت کا مقصود انسانیت کو نجات دلانا تھا,
یہی وجہ ہے کہ آپ کے چچا، آپ کے رضائی بھائی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی بن حرب نجات پا گئے۔ اتنے بڑے قصور کے باوجود، اتنے بڑے جرم کے باوجود، اتنی بڑی خطا کے باوجود کیوں اسلام قبول کر لیا؟ اور اسلام، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، نبی علیہ السلام کے الفاظ میں اسلام کی یہ شان ہے کہ وہ اسلام لانے سے پہلے جتنے جرم ہوتے ہیں سب کو اڑا کے خاک کر دیتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، دور جاہلیت کے اس جرم قتل کی بنیاد پہ کیا حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کو ہدف تنقید بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ آج وہ بدترین وقت آ چکا ہے، صحابہ کے وہ جرائم جب وہ صحابہ نہیں تھے، کفر میں تھے، ان کو بیان کر کے نہ حضرت لگایا جاتا ہے نہ رضی اللہ لگایا جاتا ہے، بلکہ تنقید کی جاتی ہے، جس میں سر فہرست مظلوم حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ آپ سیرت نگاروں کو دیکھ لیں، قافلہ ابو سفیان آیا، ابو سفیان تیرا چھوٹا بھائی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ بے غیرت انسان، تو اپنے باپ کا نام احترام سے لیتا ہے، پتہ نہیں تیرے باپ نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، اور تو ابو سفیان کا نام ایسے لیتا ہے جیسے اس کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کے سسر، دونوں آنکھیں جنگ میں قربان کرنے والے، حضور فرماتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، اسلام قبول کرنے سے پہلے جو جتنا کفر میں کٹر ہوگا نا، اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اسلام میں بھی اتنا ہی کٹر ہو کے آئے گا، اتنا ہی تگڑا ہو کے میدان میں اترے گا۔ حضرت ابو سفیان کی جب دونوں آنکھیں بالکل شہید ہو گئیں تو ایک جنگ میں کھڑے رہے اپنی اولاد کو بھیج کے، کم سے کم یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ باہر کھڑا رہوں۔ اور ان کی اہلیہ کہتی ہیں، حضرت ہند رضی اللہ عنہا، جن کو برصغیر میں ہندہ کہا جاتا ہے، اور نعوذ باللہ لوگ عجیب عجیب مثالیں دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اسلام سے پہلے آپ سے زیادہ قابل نفرت میرے لیے کوئی نہیں تھا، نعوذ باللہ، اور اسلام لانے کے بعد آپ سے زیادہ محبوب میرے لیے کوئی بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی دل کی کیفیت بھی انہیں بیان فرمائی۔ خیر، بات اس پہ چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کا مقصد انسانیت کو نجات دلانا تھا۔ وحشی بن حرب، حمزہ کے قاتل، سید الشہداء کے قاتل، حضرت حمزہ کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھا گیا اور ان کے قاتل نجات پا گئے۔ چونکہ انسانیت کو نجات دلانا مقصود تھا، اس لیے حابیل اور قابیل کو دیکھ لیں، دونوں نبی کے بیٹے، قابیل جہنم میں چلا گیا، حابیل نجات پا گیا، اور دونوں اہل بیت میں سے، دونوں آدم علیہ السلام کے اہل بیت نہیں ہے، یہ دونوں اہل بیت میں سے آدم علیہ السلام کے، لیکن ایک جنت میں دوسرا جہنم میں۔ آج اس پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آج اسلام کو بھی نسلی دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہودیت نسلی ہے، اسلام نسلی نہیں ہے۔ اہل بیت کا اپنا مفہوم بتایا جا رہا ہے۔ اہل بیت کون ہے؟ اپنا مفہوم، اپنا مقام، اپنی خصوصیات، اور اس بنیاد پہ صحابہ کی تکفیر ہو رہی ہے، صحابہ کی تضلیل ہو رہی ہے، صحابہ کی تذلیل ہو رہی ہے، صحابہ کی توہین ہو رہی ہے، اہل بیت کی آڑ لے کے۔ حالانکہ اہل بیت ہمارے صدقہ تاج ہیں، وہ بھی صحابہ کے گروہ میں شامل ہے، اہل بیت جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایمان قبول کیا، لیکن اہل بیت کی آڑ لے کے صحابہ پر تکفیر، اس کی کوئی گنجائش؟ یہی وجہ ہے کہ آج اس پہلو کو اختیار کیا اس بیان میں کہ نبی علیہ السلام کی تربیت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی تربیت کا تعلق نسلی بنیادوں سے نہیں تھا، انسانی بنیادوں سے تھا۔ آپ کا مقصود انسانیت کو نجات دلانا تھا، محض اپنے خاندان کو نجات دلانا نہیں تھا۔ ہاں، انسانیت میں آپ کا خاندان سر فہرست ہے۔ حابیل قابیل کو دیکھ لیں، برادران یوسف کو دیکھ لیں، بعد میں جب انہوں نے توبہ کر لی، جب توبہ کر لی باپ نے کچھ بھی
نہیں کہہ سکتے. یوسف بڑے باقی چھوٹے. ٹھیک. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دیکھ لیں, ایک بڑے دوسرے مرتبے میں چھوٹے. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو دیکھ لیں, اہل بیت میں شامل تھا کہ نہیں, لیکن غرق ہو گیا. نوح علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ لیں, گھر والی تو ہوتی اہل بیت, غرق ہو گئی. لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ لیں, عذاب کا شکار ہو گئی. اور فرعون کی بیوی کو دیکھ لیں, دنیا کی 5 نامور خواتین میں شامل ہو گئی, جس میں حضرت فاطمہ ہیں, حضرت عائشہ ہیں, حضرت مریم ہیں, حضرت آسیہ ہیں, حضرت خدیجہ ہیں. نبی کی بیوی جہنم چلی جائے اور فرعون کی بیوی جنت, اور پھر سورہ تحریم میں پورا اس کا ذکر, اس کی دعا کا ذکر. یہ ہے اسلام کی خوبی اور خوبصورتی. پڑھیے قرآن. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان جہنم میں, اللہ اکبر. فارس کے سلمان جنت میں صحابی, روم کے صہیب صحابی, حبش کے بلال صحابی, ہاشمی خاندان کا فرد ابو لہب جہنمی, تبت یدا ابی لہب وتب. ابو جہل باپ کتنا بڑا جہنمی, اور بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کتنا بڑا منافق, اور بیٹا بہت بڑا صحابی. نبی کا ساتھ دینے والے بہت سے کافر, اور نبی کی چچا کو قتل کرنے والا جنتی. کیوں؟ اسلام قبول کر لیا, جرم معاف, بات ہی ختم ہو گئی. اور پھر اسی وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے مسلمہ کذاب کے خلاف جو کردار ادا کیا, کہا آج میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ گئی. کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں سے نبی کا چچا شہید ہوا تھا, آج مسلمہ کذاب کو مار کے میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ گئی. یہ ہے اسلام جو صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی تربیت کا مقصد محض اپنے خاندان کو نجات دلانا نہیں تھا. اور دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کا مقصد محض اپنے خاندان کو برتری دلانا نہیں تھا, بلکہ بلا امتیاز انسانیت کو برتری دلانا مقصود تھا, کہ انسانیت برتری کے میدان میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرے. جو جتنا آگے نکل سکتا ہے نکلتا چلا جائے, تقی نقی ولی بلکہ اتقا بنتا چلا جائے, راستے کھلے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. کتنا اٹل اصول دے رہا ہے قرآن. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے, وَاتَّقَى, پرہیزگاری اختیار کرے, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, دین کی تصدیق کرے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم آسان دین پر چلنا اس کے لیے اور آسان کر دیتے ہیں. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ, جو کنجوسی کرتا ہے, وَاسْتَغْنَى, دین حق سے لاپرواہی اختیار کرتا ہے, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, دین کی تکذیب کرتا ہے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, ہم جہنم کی مشکل منزل کو اور کفر و شرک کی مصیبت کو اس پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, جو جتنا آگے نکل سکتا ہے نکل جائے. اور اسی سنہری اصول کا اثر یہ تھا کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق اکبر کا, جو ہاشمی نہیں. ان کے بعد درجہ کس کا ہے؟ عمر فاروق کا, جو ہاشمی نہیں, بلکہ حضور نے یہ بھی فرمایا میرے بعد نبوت چلتی تو نبی کون ہوتا؟ عمر ہوتا. اور پھر تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ عثمان غنی, وہ بھی ہاشمی نہیں بلکہ بنو امیہ کے چشم و چراغ. اور اس کے بعد کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, ہاشمی چوتھے نمبر پر. تو دما دم مست قلندر علی کا پہلا نمبر یہ غلط ہے, علی کا چوتھا نمبر ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم,
اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے ہاں سب سے زیادہ تقوی ہے. اور قرآن نے فیصلہ کر دیا صحابہ میں سب سے زیادہ تقوی کس میں ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ابو بکر صدیق میں ہے. اور ابو بکر صدیق کی یہ شان تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. میں اگر اپنے اللہ کے سوا کسی ایسے کو اپنا دوست بناتا جس کا حکم میرے دل پہ چلتا تو وہ ابو بکر صدیق کی ہستی ہوتی. لیکن ایسا دوست میں نے صرف ایک اللہ کو بنایا ہے. اللہ اکبر. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ہمارے راستے میں ہمارے تک پہنچنے کے لیے جو لوگ مشقت اٹھاتے ہیں ہم اپنے راستوں کا پتہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پہنچنا کیسے ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ، جو بھی آنا چاہے آ جائے. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، اور جو کوئی بھی اگر گناہ کرے تو ہم اس کے شجرہ نسب کو نہیں دیکھیں گے. لا الہ الا اللہ. جائے گا جہنم میں. کتنے سنہری اصول ہیں. لا الہ الا اللہ. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے بس میں کوشش ہے. وہ کوشش کوئی ہاشمی کرے، کوئی سید کرے، کوئی میراثی کرے، کوئی ڈوم بانڈ کرے، اللہ اس کی نیک کوشش کو قبول کر لیتے ہیں. اور وہ کوشش نبی کا بیٹا بھی نہ کرے تو پھر اس کا کوئی اچھا انجام. لا الہ الا اللہ. اور نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے من ابطأ بہ عمل لم یسرع بہ نسب. جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. کیا گولڈن رول ہے خدا کی قسم. جس کا حسب نسب اس کو پیچھے کر دے، جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. چند دن ہوئے میں نے اب اس کو اپنے ریکارڈ پہ بھی رکھا. ایک بندے نے جس نے اسلام آباد میں کسی دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا. پھر وہ انگلینڈ بھاگ گیا. میں خیال آج کل بھی وہی چھپا بیٹھا ہے شاید. اس کا میں نے کلپ سنا. وہ کہہ رہا اب سوال بنایا بھی گیا جواب بھی گھڑا گیا. کہتا جی سوال کیا گیا حضرت فاطمہ ہماری ماں، اس کے نام پر تو قرآن میں تو ان کا نام بھی نہیں، جبکہ حضرت مریم ان کے نام پہ تو پوری سورت ہے سورہ مریم. کہتا دیکھو ہمارے امام نے کیا جواب دیا. کہتا بادشاہ دربار میں کنیزوں کا نام لیتا ہے، عزتوں کا نام نہیں لیتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کنیز اور عزت کا مقابلہ دیکھیں. اس کا مطلب جو کنیز ہے اس کے پاس عزت، تو مریم کا ذکر ہے تو وہ تو عزت ہی نہیں ہے اس کی. جس کی عزت تھی اس کا نام ہی نہیں لیا. اللہ اکبر. اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن اس بنیاد اس آڑ میں صحابہ کی اور یہاں تک کہ حضرت مریم کی کتنی توہین ہو رہی ہے. حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4. اور قرآن نے پلورل ورڈ استعمال کیا ہے. وَبَنَاتِكَ. عربی میں واحد تثنیہ جمع ہے. اب عربی میں صرف سنگل اور پلورل نہیں ہوتا، سنگل ڈوول اینڈ پلورل. واحد تثنیہ اور جمع. بنات جمع کا لفظ ہے. قرآن بتاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ایک بھی نہیں تھی، 2 بھی نہیں تھی، 2 سے زائد تھیں. کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. کیا کیا نام؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. 3 بیٹیاں بنو امیہ میں گئیں، 1 بیٹی ہاشم میں گئی، بنو ہاشم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں. 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان ذو النورین کو ملی. ذو النورین ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اور 1 داماد حضرت ابو العاص سے جو بدر میں مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، حضرت زینب کے شوہر. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے اسلام. اس میں جو برتری کا میدان کھولا ہے، جو جتنی ترقی کرنا چاہتا ہے کرتا چلا جائے.
نہ محض مخصوص خاندان کو نجات دلانا مقصود ہے، نہ محض کسی مخصوص خاندان کی برتری مقصود ہے۔ غلام آگے نکل گیا، آقا پیچھے رہ گیا۔ یہی وجہ ہے رستم کے دربار میں بھی رستم پڑھتا رہا ہوں۔ کل میں نے جب ایک عربی کی ویب سائٹ کھولی تو وہاں پتہ چلا کہ یہ رستم نہیں، یہ رستم ہے۔ باقاعدہ وہاں کہا گیا بفتح الراء، اس پر بضم الراء پڑھنا غلط ہے، تو مجھے بھی پہلی مرتبہ پتہ چلا۔ رستم سپہ سالار اعظم ایران کا، اس نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ما الذی جاء بکم، کیوں آئے ہو یہاں، ہمارے پاس آنے کی وجہ کیا بنی؟ کہا ان اللہ ابتعثنا، ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے ہیں، بھیجنے والا اللہ ہے۔ یقین کی انتہا دیکھیں، لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم بندوں کی بندگی سے نکال کر ان کی اپنی خوشی سے اللہ کی بندگی میں داخل کریں، زبردستی نہیں ہے۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَتِهَا، دنیا کی تنگنائیوں سے نکال کر دنیا کے مسیح مفہوم سے آشنا کریں کہ دنیا میں جیا کس کے لیے جاتا ہے، نہ بچوں کے لیے، نہ بیوی کے لیے، نہ کاروبار کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ تجارت کے لیے، نہ سیاست کے لیے، نہ قیادت کے لیے، اللہ کے لیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، ہم لوگوں کو مذاہب کی نا انصافیوں سے نکال کر اسلام کے دائرہ انصاف میں لے آئے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے اسلام۔ اور تیسری بات، نبی علیہ السلام کی تعلیم، تربیت، صحبت، تزکیہ اور تطہیر کا مقصد امت کو محض اپنے خاندان سے وابستہ کرنا نہیں تھا، بلکہ امت کو قرآن و سنت اور مصلحین سے وابستہ کرنا مقصود تھا۔ ان مصلحین میں اہل بیت کے بھی بڑے بڑے افراد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، قابل ذکر ہے، لیکن سب سے پہلے کس سے وابستہ کرنا؟ قرآن سے، حدیث سے، پھر اولی الامر مصلحین امت سے، اور ان اللہ کے علاوہ بھی تمام وابستگیوں کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ سے وابستگی۔ کسی مخصوص خاندان سے وابستہ کرنا اللہ سے کاٹ کے، یہ مقصد نہیں تھا اللہ کے نبی کی تعلیمات کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی مان کے چلو، اللہ کے رسول کی مان کے چلو، اور تم میں جو نیک حکمران ہیں، فقہاء، علماء، محدثین ہیں، ان کی مان کے چلو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ جما دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ کن کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ دن رات آپ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ان سے وابستہ کر دے جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ انعام والے کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ انعام والے قرآن کی دوسری آیت میں نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ کئی بہترین رفیق ہیں، وحسن اولئک رفیقا، وابستگی ان سے ہونی چاہیے۔ واتبع سبیل من اناب الی، تم ان کے پیچھے چلو، ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو جو مجھ تک پہنچتے ہیں۔ من اناب الی، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم دعوت دو دین کی، اپنے لیے نہیں، اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ، حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ تو نبی علیہ السلام کی تمام تر دعوت کا مقصود امت کو محض اپنے خاندان سے وابستہ کرنا نہیں تھا، بلکہ قرآن و سنت اور مصلحین امت سے وابستہ کرنا تھا۔ اور چوتھی بات، نبی علیہ السلام کی دعوت کا تعلق نسلی بنیادوں سے نہیں تھا کہ امت کے دل میں صرف اپنے خاندان کی محبت پیدا کرنا، بس کہ میری تبلیغ کا اجر یہ ہے کہ تم میرے خاندان سے محبت رکھو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضور کے شان کے خلاف ہے کہ حضور اپنی تبلیغ کا کوئی عوض اور کوئی اجر رکھیں۔ کہا میری تبلیغ کا صرف اجر یہ ہے کہ تم میرے کیا کہتے ہیں قرابت داروں سے محبت رکھو۔ اور قرآن کی تفسیر میں تحریف، نبی علیہ السلام کی تعلیم کا تعلق انسانی بنیادوں سے تھا۔ اس تعلیم کا مقصود یہ تھا کہ انسانوں کے بارے میں ہمدردی پیدا کرنا اور مسلمانوں کو باہم جوڑ دینا۔
کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام کیا ہے؟ تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو تم جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پہ لگا دو. ٹھیک، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں تو سگے بھائیوں کی طرح ہے. بھائیوں میں لڑائی کیسی ہو جائے صلح کرا دیا کرو. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ مسلمان ان کی شان یہ ہے، صحابہ یہ آپس میں رحم دل ہیں، کفار کے بارے میں سخت ہیں کہ کوئی داؤ پیچ اپنے خلاف ان کو کھیلنے نہیں دیتے. لا الہ الا اللہ. انسانیت کی ہمدردی پیدا کرنا اور مسلمانوں میں محبت پیدا کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کا مقصود تھا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 ہے. اتنی غلط اس کی تفسیر کی جاتی ہے. پہلے قرآن کا انکار کرتے رہے، اب قرآن کی تفسیر کا کہ بخی ادھیڑ رہے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے نبی کہہ دیں میں تم سے اپنی تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، البتہ یہ ضرور کہتا ہوں کہ تمہارے اندر اللہ کے قریب ہونے کی چاہت پیدا ہو جائے. یہ ہے تفسیر. کم سے کم میرے بارے میں صلہ رحمی ہی کا خیال کر لو. اسلام نہیں نہ لے تو دشمنی پر تو تل نہ جاؤ. اجر نہیں مانگا، یہ مستثنیٰ منقطع ہے. اگر کسی کو عربی آتی ہے تو مستثنیٰ منقطع بالکل الگ جملہ ہوتا ہے جس کا ماقبل سے تعلق نہیں ہوتا. منقطع کہاں اس لیے جاتا ہے؟ اور نبی کے بارے میں کتنی گری پڑی بات کی کہ میری تمام تر تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ تم صرف میرے گھرانے سے محبت رکھو. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی علیہ السلام کے گھرانے کے وہ افراد جو مسلمان ہیں ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی تبلیغ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنے خاندان کے چند افراد کو معصومیت کے مرتبے پر فائز کر دینا، بلکہ آپ کی تعلیم و تربیت کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کو عبدیت کے مقام پہ فائز کر دینا. انسانیت عبدیت کے مقام پہ فائز ہو جائے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبدیت کے مقام پہ فائز ہو جائے، وہ بندے بن جائے، بندے اللہ کے. یہی وجہ ہے کہ شب معراج اللہ کے نبی کا کتنا بڑا معجزہ ہے. اس معجزے میں بھی کیا کہا گیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی. نبی علیہ السلام کا بھی سب سے بڑا مقام مقام عبدیت ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے، اور یہ باقاعدہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. عیسیٰ تم ذرا بتاؤ تو صحیح مجھے، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین، مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کے؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک، یا اللہ تو اس عیب سے پاک ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو، کوئی تیرے مقابلے میں الہ بنے. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا یہ کام ہی نہیں کہ میں کوئی ناحق بات کروں، جو میرا حق نہیں بنتا وہ میں بات کروں، یہ میرا کام ہی نہیں. ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر یہ بات میں نے کہی ہوتی تو تجھے ضرور پتہ ہوتا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، یا اللہ تیرے جی میں جو بات ہے میں نہیں جانتا، لیکن میرے جی میں جو بات ہے تو جانتا ہے. انک انت علام الغیوب ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. میرے اللہ میں نے اپنی قوم سے، اپنی امت سے وہی کہا جو تیرا ارشاد تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا رب بھی رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میرے اللہ میں ان کے درمیان موجود رہا تو میں ان کی نگرانی کرتا رہا، ان کے نظریات کی، عقائد کی، کہ کہیں تیرے خلاف نہ جائیں. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، یا اللہ پھر تو ہی نگران تھا. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یا اللہ تو اپنی ان بندوں کو اگر عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے تو دے سکتا ہے.
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یا اللہ تجھے تو معاف کرنا چاہے تو تجھے کون روک سکتا ہے، تو ہے ہی عزیز و حکیم. پڑھے جا کے سورہ مائدہ. نبی اس لیے نہیں آتے کہ اپنے خاندان کی پوجا پاٹ کروائیں، نبی آتی اس لیے کہ اپنی امت کو اللہ سے جوڑیں. نبی علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنے خاندان کو استثناء دلوا دیں. یہ استثناء کا کھلواڑ یہ پاکستان میں ہوتا ہے، جہاں صلاحیت کی بنیاد پر کوئی آگے نہیں آ سکتا. یہ تو کفار ہیں جنہوں نے صلاحیت کی بنیاد پر آگے آنے کے اتنے مواقع دیے ہیں کہ اوباما حبشی بھی امریکہ کا صدر بن گیا. قاعدہ ہمارا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. عمل وہ کر رہے ہیں، ہم نے بندے کو اٹھا دیا باقی رہنے دیا. قاعدہ ہمارا تھا، عمل ان کا ہے. ان کا حبشی بھی ان کا غلام بن جاتا ہے، ان کا صدر بن جاتا ہے، اور ہم صرف گنگناتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ہویا. واقعی ہمیں گنگنانا چاہیے، عمل نہیں کرنا چاہیے. ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم عمل کر سکیں. خبردار، عمل نہیں کرنا، یہ صرف گنگنانے کے لیے. خدا کی قسم یہ امریکن کفار مسلمان ہو جائے نا تو مجھے اور آپ کو دین میں بھی پیچھے چھوڑ جائیں. ایک لمحے میں ایک امریکن گلوکار ہے، مسلمان ہوئی اور یوٹیوب پہ اس کی تلاوتیں موجود ہیں. یقین کرو وہ ایسی تلاوت کرتی جیسے کوئی مصر کا قاری تلاوت کر رہا ہے. اور ہمارے بڑے بڑے وزراء قل هو اللہ احد نہیں آتی ان کو، قل اعوذ برب الناس نہیں آتی، دعائے قنوت تو خیر پورے صراط ہے، بڑوں کو نہیں آتی. صلاحیت کے بلبوتے پر آگے جانا یہ اسلام کا گولڈن رول تھا جس پر کافر عمل کر رہا ہے. اور ہم نے مخصوص خاندانوں کے نعرے لگا دیے ہیں. بس نبی علیہ السلام اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ اپنے خاندان کو استثناء دلوا دیں، بلکہ وہاں معاملہ الٹ تھا. جو نبی کے جتنے قریب ہوتا اتنا آزمائشوں سے گزرتا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، یا رسول اللہ سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو جتنا انبیاء کے نقش قدم پر ہوتا ہے اس کو اتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فیبتلی الرجل علی حسب دینہ، انسان کو اپنے دین کے مطابق اللہ کی طرف سے آزمائش سے دوچار کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہے کہ فلاں بڑا خاندان ہے تو یہ ہوگا، فلاں بڑا خاندان ہے تو اس کو یہ استثناء حاصل ہے، اس کو نماز روزے سارے معاف ہیں، اس کا نفس مرا ہوا ہے. ہم آل نبی ہیں، ہمیں تو روزے بھی معاف ہیں. ہم آل نبی، ہماری شادی تو غیر سیدوں میں ہوتی ہی نہیں ہے. نبی سب سے بڑے سید، 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں غیر ہاشم میں، بنو امیہ کے اندر صرف 1 بیٹی بنو ہاشم میں. اور ہم جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ سید ہے کہ نہیں، ہم کہتے ہیں ہم آل نبی ہیں، ہماری بچیوں کی شادی غیر سیدوں میں ہوتی ہی نہیں ہے. یہ بالکل یہودیوں کا نظریہ ہے، لن تمسنا النار، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہم تو نبیوں کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی. الا ایاما معدودہ، وہ ہم نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی نا چند دن، بس وہی ہم آگ میں جائیں گے، ہم تو بڑوں کی اولاد ہیں، ہمیں کہاں آگ چھو سکتی ہے. یہی نظریہ آج مسلمانوں کے اندر بھی آ چکا ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی علیہ السلام کی تربیت کا، تعلیم کا، تطہیر کا، صحبت کا مذاق نہ اڑائے. نبی علیہ السلام کی تعلیم، تربیت، تزکیہ، تطہیر، صحبت کا مقصد اپنے اس خاندان کو صرف نجات دلانا نہیں تھا، انسانیت کو نجات دلانا تھا. اپنے محض خاندان کو برتری دلانا نہ تھا بلکہ پوری انسانیت کو برتری دلانا تھا. جو جتنا آگے نکل جائے نکل جائے. اس وجہ سے ہاشمی خاندان کا علی 4تھے نمبر پر، اور جو ہاشمی نہیں ابوبکر پہلے نمبر پر. نبی علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنے خاندان سے صرف لوگوں کو وابستہ کر لیں، بلکہ قرآن و سنت اور مصلحین سے وابستہ کرنا، جس میں خاندان کے وہ سرکردہ افراد بھی آ جائیں گے جو مصلحین امت میں شامل ہیں، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں. نبی علیہ السلام کے خاندان کا مقصد اپنے خاندان کی چند افراد کو معصومیت کے درجے پر فائز کرنا نہیں تھا. معصومیت کے درجے پر فائز تو صرف انبیاء ہوتے ہیں. کل بنی آدم خطاء
ابن آدم سے خطا ہوتی ہے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو خطا ہوتے ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ تو معصومیت کے درجے پر انبیاء فائز ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اسلام ہے، یہ کوئی یہاں کا دھرم نہیں ہے کہ آپ اسلام کے اندر کسی کو استثناء دیتے چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام کے جو جتنا قریب تھا اتنا استثناء سے دور تھا اور خطرات سے دوچار تھا۔ نبی علیہ السلام کے وہ اہل بیت جن کو قرآن اہل بیت کہتا ہے وہ کون ہے؟ ازواج مطہرات، ان کے بارے میں آپ پڑھ لیں قرآن کے اندر۔ مدینے کا دور ہے، فتوحات ہوتی ہیں، مسلمان تھوڑے سے خوشحال ہو جاتے ہیں، انصار اور مہاجرین کی عورتوں کے پاس بھی تھوڑا بہت پیسہ آ جاتا ہے، حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ نبی کی ازواج دیکھتی تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہماری حالت تو ویسی کی ویسی ہے۔ نبی علیہ السلام سے وہ نان و نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر دیتی ہیں، سب مل کے۔ نبی علیہ بخاری کی حدیث ہے اسی آیت کے تحت، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات حضور سے نان و نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر دیتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، 1 مہینے کے لیے بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، کبیدہ خاطر ہوتے ہیں۔ پھر یہ آیات نازل ہوتی ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، دنیا کی رونق چاہیے، آ جاؤ، میں تمہیں مال و متاع دے کے رخصت کر دوں، اپنے گھر سے تمہیں رخصت کر دوں۔ اور اگر تمہیں اللہ کی رضا چاہیے، رسول کی رضا چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، تو پھر یہ تو نبی کا گھرانہ ہے، تمہیں مشکلات برداشت کرنی ہوں گی۔ یہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ آیت سنائی، اور اللہ کے نبی کو ویسی ان سے باختیار زیادہ محبت تھی، اندازہ کر لیا، رونا آتا یہ سنتے ہوئے۔ حضور عائشہ سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہا سے، یہ آیات نازل ہوئی ہیں، فیصلہ کر لو، میرے ساتھ رہنا کہ چلے جانا ہے، لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے خود فیصلہ نہ کرنا، اپنے اماں اور ابا سے پوچھ لینا۔ اللہ اکبر، نبی ہیں، اور نبی کی تربیت بھی کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ حدیث ایک بیان کی جاتی ہے، حدیث وہ نہیں ہے لیکن مضمون صحیح ہے، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میری تربیت میرے رب نے کی اور کیا خوب کی ہے، لیکن یہ مضمون درست حدیث نہیں ہے۔ نبی کی تربیت اللہ نے کی ہے۔ اماں عائشہ نے حیرت سے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے پوچھوں؟ میں اللہ اور اس کے رسول پہ راضی ہوں۔ اور یہی جواب باقی ازواج مطہرات نے دیا۔ نبی کا تو جو جتنا قریب تھا اتنا ہی آزمائشوں سے دوچار تھا، آپ استثناء دیتے پھرتے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی تو معجزاتی زندگی تھی، انسانی سطح پر ہوتے ہوئے معجزاتی زندگی تھی۔ اللہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک پل کو اپنی زندگیوں میں اللہ مجھے اور آپ سب کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا